بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلى عزیزان ایمان، سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے بعنوان شیعی فرقۃ الناجیہ ہے، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ اس کی ابتدائی آیات سے یہ آیتیں مربوط ہیں، جس میں خلاق کائنات نے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام پر ان کی خدمات کے عوض جو انہیں انعام بشکل سلام بھیجا کہ اللہ کی ساری خدائی کی جانب سے نوح پر سلام ہے، سلام علی نوح فی العالمین اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جو اطاعت الہی کے ذریعے سے جو تعلیمات الہی لوگوں تک پہنچائے، اس کی یہ جزا ہے کہ وہ سلام کے مستحق ہوئے اللہ کی ساری کائنات کے ذریعے سے، کائنات کی جانب سے، اور اللہ نے انہیں محسنین میں شامل کیا اور فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ اللہ کے انتہائی ایماندار بندے تھے، اور جس کسی نے ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، اللہ نے انہیں بطور سزا غرق فرما دیا۔ بے شک انہی میں سے، انہی کی طرح اللہ کے اطاعت گزار بندے ابراہیم بھی تھے، یعنی انہی کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے۔ جہاں شیعہ کا ترجمہ دوست کا لیا جاتا ہے، وہیں پر اطاعت کے معنوں میں یہ حقیقی طور پر جو اطلاق ہوتا ہے شیعت کا، یعنی ایسی دوستی جس میں اطاعت شامل ہو، خالی زبانی طور پر نہیں، بلکہ ایسی دوستی جس میں اطاعت شامل ہو۔ انہی اطاعت گزاروں میں سے ابراہیم بھی تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے
اپنے وجود میں، اپنے پہلو میں ایسا دل لیے ہوئے تھے، ایسا قلب لیے ہوئے آگے بڑھے جو ہر عیب سے پاک تھا، ہر برائی سے پاک تھا، صاف و شفاف تھا۔ تو لفظ شیعہ جو استعمال میں آیا قرآن کریم میں، یہ لفظ شیعہ جو آج عرف عام میں سارے لغات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ علی کے ناصر، علی کے چاہنے والے، علی کی مدد کرنے والے، علی کے تعلیمات پہ عمل کرنے والے گروہ کا نام شیعہ ہے۔ علی کے اطاعت گزار جو ان کے جو فرما بردار لوگ ہیں، جو گروہ ہے، انہی کا نام شیعہ ہے۔ تو یہ شیعت کا آغاز کوئی بعد والا نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں شواہد التنزیل سے مینا ابن ابی مینا عبد الرحمن ابن عوف کے غلام کی روایت، اور پھر اس کے بعد دوسری روایت مودت القربہ کے اسناد سے میں نے حسکانی کی روایت سے جو امام التفسیر کہلاتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ ثبوت پیش کیا تھا کہ یہ لفظ شیعت رسول اللہ کے زمانے میں بھی شیعہ کہلائے گئے، شیعہ کے نام سے رسول کے زمانے کے بعد بھی شیعہ کہلائے گئے۔ جو فرقہ بعد میں ایجاد ہوا وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل سنت ہے۔ جو معاویہ کے زمانے میں سن 41 میں سب سے پہلے یہ الجماعت کے نام سے جانے گئے، پھر 324 میں یہ ابو الحسن اشعری نے ان کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور اس کے بعد یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کہلایا۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین اور دیگر بادشاہوں کی جانب سے تلوار اور شمشیر کے زور پر دیگر جتنے فرقے تھے، خود اشعریہ کے جو فرقے تھے وہ 17 فرقے تھے، سارے فرقوں کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد ایک ہی فرقہ اہل سنت والجماعت رکھا گیا۔ اب اس کے بعد کی جو منزل آگے بڑھی، ایک عجیب بات ہے، فرقوں کی تقسیم کی گئی، کبھی اصول کی بنیاد پر، کبھی فروع کی بنیاد پر، کبھی خلافت کی بنیاد پر۔ دھیرے دھیرے شیخین کی سیرت خود ایک مستقل مذہب بن گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو سیرت کو اختیار کیا، قواعد اور اصول میں ابو الحسن اشعری کے اشعاریہ کو قبول کیا، اور پھر فقہ کے طور پر انہوں نے امام ابو حنیفہ کو قبول کیا، بعض لوگوں نے آگے چل کر امام مالکی کو قبول کیا، پھر بعض لوگوں نے امام شافعی کو قبول کیا، بعض لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو قبول کیا۔ اس طرح یہ 4 فرقوں میں مختلف ادوار میں یہ فرقہ بندی ہوتے رہی، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ ائمہ اربعہ کا شروع ہوا، وہ تقریباً 80 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 80 سال تک امت مسلمہ کیا کر رہی تھی؟ 11 ہجری کے بعد سے 80 سال کے درمیان بہت بڑا پیریڈ ہے، بہت بڑا دور ہے۔ نہ ان کے پاس ان کی مستقل فقہ تھی، نہ کوئی اصول تھے، نہ ضوابط تھے۔ یہ سلسلہ چلتے رہا۔ گزشتہ بیان میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اشعاریہ کے عقائد کو بیان کیا، معتزلیوں کے عقائد کو بیان کیا، پھر اس کے بعد جو بنیادی چیز تھی رسول اللہ کے زمانے تک، سن 11 ہجری تک نہ اصول میں کوئی فرق تھا، نہ کوئی فروع میں فرق تھا۔ جو اختلاف کی ابتدا ہوئی وہ امامت کے ذریعے ہوئی، اس لیے کہ مصلحتاً جتنی ممکنہ کوشش تھی دور معاویہ بن ابو سفیان میں جو احادیث گھڑے گئے، یا دور معاویہ میں گھڑے گئے، یا ائمہ اربعہ کے دور میں گھڑے گئے، یہ تاریخ ساز چیزیں ہیں، نوجوانوں کو یاد رکھنے والی باتیں۔ ایسے احادیث گھڑے گئے کہ اس میں اس طرح سے جال سازی کی گئی، جال کیے گئے احادیث کہ 1300 سال لگ گئے بعض شیعہ علماء کو بھی ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ دیکھیے جب فتنہ روئے زمین پر آتا ہے تو یہ فتنے کے اثرات بڑے زیادہ وسیع تر دور کو درک کرتے ہیں، اور نتیجے میں انسان خود اپنا نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر جو چیز حقیقت ہے وہ پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فتنے کو اکبر من القتل کہا گیا، اشد من الزنا کہا گیا، اکبر من الزنا کہا گیا۔
اشد من القتل کہا گیا، کیونکہ فتنے کے اثرات آج نتیجے میں آپ سچ بتلائیے، آپ قسم کھا کے کہیے، قرآن کی آیت بتائیے، روایت بتائیے، کوئی مولا علی کو رسول کی زبان سے ان کا وارث خلیفہ ماننے تیار نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے، لیکن ایک بات میں وہ لوگ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں حضرت زید جو 79 ہجری کے ہیں، انہیں شہید کیا گیا یمن میں۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے یہاں کے محمد یوسف نامی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو اسلامی اسٹڈیز کا عثمانیہ یونیورسٹی کا ہے، جب وہ وہاں پر موجود تھا گیا تو وہ ان کی علمی استعداد عربی دیکھ کر انہیں وہ نسخہ دے دیا جو زید نے خود اپنے ہاتھ سے تفسیر قرآن لکھی تھی، جس کا نام قرآن کی جو تفسیر ہے تفسیر غریب رکھا گیا، اور وہ چیز یہاں سے چھپی عثمانیہ یونیورسٹی سے اور ملا پلی اور دیگر 3 مقامات پر اس کا پتہ دیا گیا۔ جب وہ تفسیر میں نے حاصل کی اپنے ایک دوست کے ذریعے سے، وہ اوراق جب میں پلٹ کے دیکھتے رہا تو تفسیر بڑی ادھوری ہے، کچھ قرآن کے جملوں کی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اس تفسیر کا مشاہدہ کروایا۔ پیج نمبر 88 پہ 88 پہ لکھتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیجئے آپ کو جو حکم دیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دی اور اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ لکھتے ہیں حضرت امام زید ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ روایت یہ پورے الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں زید نے کہا کہ قال ھذا علی ابن ابی طالب خاصہ، یہ مختص بطور خاص وارد ہوئی ہے مبارکہ شان اقدس حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر گفتگو صرف جذبات کی حد تک نہیں ہے۔ ایک اگر انسان تعصب کی عینک نکال دے، عقل کو روشن رکھے، ذہن کو پاک رکھے، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کہ وہ حق کا مشاہدہ کروا دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا حق سامنے آئے گا کہ یہ آئے مبارکہ غدیر میں نازل ہوئی، رسول نے اس حق کو پہنچایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور رسول کے پہنچانے میں اتنی دیانتداری اور اخلاص تھا کہ اللہ نے اس کے بعد سند دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن جب یہ حق پہنچا دیے، یہ پہنچانے کے بعد اللہ نے سند دی۔ اب تک کے سارے احکامات رسول پہنچا چکے تھے، نماز پہنچا چکے تھے، روزے کے احکام پہنچا چکے تھے، حج کے، زکوٰۃ کے، معاملات کے، میراث کے، سب چیز پہنچا چکے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ آج دین تمام ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا اسلام سے بھی، دین سے بھی۔ اب یہ آیت مبارکہ کے موجود ہونے کے بعد کون سی چیز معنی رکھ رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ یمن کا بادشاہ خود زیدی المسلک ہے، جو حنفی المسلک بھی ہو سکتا ہے، حنفی فقہ وہاں پر بھی چلتی ہے، یا پھر یہ کہ یہ یہاں پر پہنچانے والے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں اور پھر اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے دیانتداری سے اس نسخے کے کچھ حصے کو اگر موقع ملے، اگر وہ باحیات ہے تو میری تو آرزو ہے کہ وہ نسخہ خود دیکھو اور ان سے پوچھو کہ بھائی اس میں یہ پورے مطالب شامل ہیں یا صرف وہ جزوی طور پہ جو آپ نے لکھا ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جب یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ رسول کے اتنے قریب ترین دور میں، جس کو عام مصدق سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں اور پھر عالم تر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے مجتہد تھے، عالم تر تھے، فقیہ تھے، نیک تھے، اللہ کی راہ میں اپنی جہاد کرتے ہوئے ظالموں کی مدد کرتے ہوئے جان دے دی، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا، 1 سال تک ان کے سر کو مسجد نبی پر لٹکایا گیا، اس کے بعد کوفے کی جامع مسجد کے اوپر جو ہے 1 سال مزید رکھا گیا، وہاں پر لوگوں نے اسے حاصل کر کے کسی صورت سے دفن کر دیا۔ تو راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کو جبکہ ان کی دیانتداری، ان کی علمیت
حیثیت، ان کی شرافت، ان کی نسب، ان کے سلسلے سے واقف ہے تو اب اس چیز کا نہ ماننا کیا بات ہے؟ اگر یہ چیز مان لی جائے تو سارے اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو چیز درمیان میں آتی ہے، میں نے جیسے کہا کہ ان کے یہاں 4 ائمہ ہیں، یہ چاروں ائمہ کا انتخاب لوگوں کی جانب سے ہوا۔ یہ چاروں ائمہ کا انتخاب رسول کے ذریعے سے نہیں ہوا۔ اگر رسول کے ذریعے سے ہوتا تو کوئی دلیل موجود رہتی، اس لیے کہ یہ رسول کے حیات طیبہ کے بعد تقریباً 80 سال بعد ان کا وجود اس دنیا میں آیا، تو رسول اللہ کی کوئی پیشین گوئی بھی نہیں تھی۔ لیکن احادیث آپ پڑھیں گے تو بڑے حیرت زدہ رہ جائیں گے دیکھ کر کہ کیسے کیسے احادیث وضع کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ابتدا میں آپ سے کہہ دوں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے سن 83 ہجری اور شہادت ہے سن 148 ہجری، اور جو نعمان ابن ثابت ہے جو محمد ابو حنیفہ کے نام سے معروف ہیں، یہ ان کی جو پیدائش کی تاریخ ہے یہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے سن 80 ہجری، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے 3 سال پہلے انہوں پیدا ہوئے، سینئر ہیں، اور ان کی وفات کی تاریخ ہے سن 150، 2 سال بعد تک زندہ رہے۔ اس طرح سے 5 سال کا فرق ہوتا ہے ان کی اور ان کی وفات کی تاریخ میں، امام کی شہادت ان کی وفات کی تاریخ میں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی فضیلت، ان کی سب سے بڑی جو فضیلت بتائی گئی خود ان کے کتابوں میں حوالے کے ساتھ، کہ یہ فضیلت بتائی گئی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد ثابت تھے، ان کا نام نعمان تھا، ان کے والد کا نام ثابت تھا۔ یہ ثابت کے اسناد سے بتاتے ہیں کہ ان کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دور کو درک کر چکے ہیں اور امام کی خدمت میں پہنچے، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام سے دعا کے طلبگار ہوئے، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے حق میں دعا دی کہ اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت محمد حنفیہ امام اعظم کے نام سے جو پہچانے گئے، ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات کی دعا کی تاثیر ہے۔ یہ سب سے بڑا ان کی کرامت یا معجزہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے دین مبین کی تبلیغ میں وہ شہرت پایا کہ آسمان آفتاب و ماہتاب ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان مختلف علاقوں میں بستے ہیں، آج سب سے زیادہ جس کی تقلید ہوتی ہے، جس کے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، کسی اور کے نہیں۔ اس کے بعد پھر امام شافعی ہے، کہیں پر مالکی ہیں، کہیں پر حنبلی ہیں۔ لیکن یہاں پر رک کر میں یہ عرض کروں کہ جو امامت کے انتخاب کی جو صورتحال تھی برادران اہل سنت کے پاس، چونکہ ایک بہت بڑا دور معلق گزرا تھا، بیچ میں کافی ظلم استبداد ہوتے رہے، اور پھر اسلام کے ماننے والوں کے درمیان میں امن و امان باقی نہیں تھا، خون غارت گری، جنگ جدال، ایک دوسرے کو مارنا، جائیدادوں کو لوٹ لینا، کوئی اپنے خوابوں میں نہیں تھے۔ اب اس کے بعد جب ابو حنیفہ آئے تو سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ بھائی انہیں اپنا امام بنا دیا جائے۔ ان کے لیے سرپرستی تھی بعض بادشاہان وقت کی، اور وہ اپنے اپنے دور میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک عالم کا سہارا لیے، اور جس وقت ابو حنیفہ انتہائی عروج پر پہنچے تو وقت تھا منصور دوالقی کا۔ منصور وہ ظالم شخص ہے جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا۔ اللہ اس کے عذاب میں نازل اضافہ کرے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، خود کہتا ہے داؤد ابن زر سے کہ مجھے یہ حاکم مدینہ سے اطلاع ملی ہے، خط آیا ہے، ذرا پڑھ کر سنا۔ تو اس میں یہ وہ پڑھ کے سناتا ہے کہ امام جعفر صادق کو تیرے حسب منشا زہر دے دیا گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ٹہل کر کہتا ہے کہاں امام جعفر صادق کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرے اتنا لائق،
لیکن فوری لکھتا ہے کہ لکھ اگر انہوں نے کسی کو وارث بنایا ہے تو انہیں بھی قتل کر دے۔ یہ کیسے ظالم ترین لوگ تھے۔ تو یہاں پر ایک جو نقطہ ہے شرعی اعتبار سے اور عقیدہ امامیہ کے اعتبار سے، امامت کا انتخاب اللہ کی جانب سے افراد کی جانب سے نہیں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے حضرت ابراہیم کو امام بنا کر بھیجا لوگوں کا۔ لوگوں کے امام کے لیے بھی اللہ کی جانب سے انتخاب ضروری ہے، جبکہ رحمت للعالمین کے وارث عالمین کے لیے امام بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ لوگوں کے لیے ابراہیم امام بنائے گئے۔ تو امامت کے لیے جو قرآن میں آیت ملتی ہے وہ یہ کہ یہ چیز اللہ کی جانب سے ہو، اور قرآن کہتا ہے اپنے متعلق، چونکہ ہر چیز قرآن سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ آیتیں پیش کر کے ان سے دلیل حاصل کریے کہ جب امامت کا انتخاب اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم کا تھا تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اچانک یہ تبدیلی ابو حنیفہ کے امامت کے انتخاب میں لوگوں کے ذریعے سے کیسے آ گئی؟ تو اب پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کے متعلق خود قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ اختلاف کثیر پایا جاتا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں غیر اللہ کی جانب سے اگر نازل کیا جاتا فوجدوہ اختلافاً کثیرا، اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، یعنی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، بہت بڑا اختلاف پایا جاتا۔ تو جب قرآن اللہ کی جانب سے نازل نہیں کیا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل کیا جاتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ تو اسی طرح سے اگر امامت کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہے تو کسی امام کی روایت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دل کھول کے دیکھ لیجئے، جو تعلیمات، جو اصول، جو احکامات مولا کائنات کے ہیں وہ امام صادق کے ہیں، وہی امام زمانہ کے ہیں، لیکن جو تعلیمات ابو حنیفہ کے ہیں وہ تعلیمات کے انتہائی برس امام شافعی کے ہیں، جو امام شافعی کے ہیں وہ تعلیمات کے برس امام مالکی کے ہیں، جو مالکی کے ہیں وہ تعلیمات حنبلی کے امام احمد بن حنبل کے ہیں۔ تو یہ چونکہ انتخاب لوگوں کی جانب سے تھا، من جانب اللہ نہیں تھا، اختلاف کثیر رونما ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد۔ یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کا پایا جانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ کی جانب سے نہیں غیر اللہ کی جانب سے ہو۔ یہ کانسیپٹ اہل سنت کے کسی بھی دین میں، خواہ وہ معتزلی ہو یا اشعریہ ہوں جنہوں نے اس دین کا اہل سنت والجماعت نام رکھا اس مذہب کا، یا پھر ابو حنیفہ کے پاس ہو یا امام حنبلی کے پاس ہو، مالکی کے پاس ہو، شافعی کے پاس ہو، عصمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ عصمت کا کانسیپٹ صرف اور صرف شیعیان اثنا عشری کے پاس ہے۔ عصمت یعنی امام معصوم ہوتا ہے، کوئی خطا اس سے ممکن نہیں ہے۔ چونکہ یہ الہی نمائندہ ہوتا، اگر عمر کے کسی حصے میں اس سے ممکن ہوتی خطا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کب یہ خطا نہیں کیے تھے، کب کیے تھے، کون سے دور کی بات ان کی قبول کرنا چاہیے، کون سے دور کی بات ان کی قبول نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال پیدا ہو جاتے، لہٰذا ان کے احکامات مشکوک ہو جاتے۔ جب مشکوک ہو جاتے تو دین مشکوک ہو جاتا، لہٰذا ممکن نہیں ہے، عصمت کا ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے معصوم ہونا۔ اور برخلاف اس کے جو دین، جو کانسیپٹ، جو اصول ابو الحسن اشعری نے پیش کیے وہ یہ کیے کہ امام کا حتیٰ کہ مسلمان ہو کر کافر ہونا بھی ممکن ہے، کافر کے بدن سے پیدا ہونا بھی امام ممکن ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، دیکھیے آپ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور وہاں پر قرآن میں جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ سند دی، یہ مرتبہ دیا، خلت کا تاج سے سرفراز کیا تھا اور پھر اولی العزم پیغمبر بنایا تھا، 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول، ان میں 5 اولی العزم، 5 اولی العزم میں سب سے
فضیلت والے ہمارے نبی کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے، جس کی نسل سے 50,000 انبیاء ہوئے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں امامت کے مرتبے پر فائز کیا تو ابراہیم دیداور تھے، بابصیرت تھے، فوراً اللہ سے دعا کیے کہ ایک کے بعد ایک میری دعا قبول ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا پروردگار میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے اولاد دی، اسماعیل و اسحاق جیسے۔ جب دیے تو پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں مرتبہ امامت پر لوگوں کے لیے فائز کیا، تو فوراً پوچھ لیا قال من ذریتی، اے پروردگار میری اولاد نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھ۔ تو اللہ نے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن جاری رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قال من ذریتی قال لا ینال احد من الظالمین، ابراہیم میں یہ تو میں جاری رکھوں گا، لیکن یاد رکھو جو ظالم سے ہوگا وہ اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو منصب امامت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے اس کے باپ دادا اجداد میں کوئی شرک نہ کیا ہو، اس کے بعد کوئی شرک نہ کیا ہو جو اس کا امام ہونے والا ہے۔ جہاں پر سلسلے وار شرک کی روایتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ اصول بنا دیا اپنے ائمہ کے وہ خصوصیات کو کم کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ عیب اگر یہ اصول بنتا تو کوئی امام بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جب امام نہیں بن سکتا تھا تو نتیجے میں ان کے پاس پھر یہ بات نہیں رہتی تھی کہ بھئی کہاں سے لے کے آئیں گے جو شرک نہیں کیا۔ تو یہاں پر شرک اب ان کے اصول میں داخل ہے، شرک کا کرنا، حتیٰ کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے ان کا، آپ سوچئے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کے نائب سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی کا جب وارث ہے، نبی کے احکامات کو پہنچائے گا، اور اس سے اگر غلطی ہوگی تو پھر کیسے کون سی چیز کو آپ مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ کوئی ایک بات پہ جا کے ٹھہرنا ضروری ہے، ایک بات پہ جا کے ٹھہرنا ضروری ہے۔ اب اس طریقے سے روایتیں گھڑے جانے لگے۔ اب ہمارے پاس جو عقیدہ ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، جسم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو جسم ہے، اور سارے ائمہ اربعہ کے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کو جسم ہے۔ روز قیامت اللہ اپنے جسم کی ملاقات ہی نہیں کروائے گا، بلکہ زیارت لوگ کریں گے، مصافحہ کرے گا، گلے ملے گا۔ سب سے پہلے جو سب سے برگزیدہ شخصیت ہے وہ ابو بکر ہیں، ان سے اللہ ملاقات کر کے مصافحہ کرے گا، گلے ملے گا۔ آدم سے نہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں، نوح سے نہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں، ابراہیم سے نہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں، موسیٰ سے نہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں، عیسیٰ سے نہیں، ان کے خدمات نہیں، کائنات جس کے طفیل میں خلق کیا خاتم النبیین سے نہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، اب جو حدیث ہے، یہ حدیث آپ عقل کی بنیاد پہ کسوٹ کے دیکھتے چلے جائیے اور فیصلہ کرتے چلے جائیے کہ کس طریقے سے حدیث ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے اللہ محمد و آل محمد۔ اب بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ پہلے میں یہ 4 ائمہ کا سرسری تعارف کرا دوں کہ کس کا عہد کب سے رہا اور کس طریقے سے کون سے پیریڈ تک رہا۔ تقریباً یہ سلسلہ بھی 80 سال تک کم و بیش جاری رہا۔ اب نہیں معلوم کہ ان کے پیدائش کے بعد کتنے دن تحصیل کے گئے، اور تحصیل کے بعد کتنے دن انہوں یہ منصب قضات پر رہے، اور پھر اس کے بعد ان کی موت آئی تو پھر دوسرا جب پیدا ہوا انہیں کتنے دن تحصیل میں لگا دیا، یہ نہیں معلوم۔ یہ ساری مدت اگر جمع کر لیتے ہیں تو کچھ کم تقریباً 80-84 سال ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو روایت ملتی ہے ان کے پاس کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، ان کی پیدائش میں نے جیسے کہا کہ سن 80 ہجری ہے، 150 ان کی وفات ہے۔ عبداللہ بن انس بن مالک، ان کی پیدائش ہے 93 150 ان کی تھی، ان کی 80 تھی، یعنی ان کے 13 سال بعد انہوں پیدا ہوئے تھے، ان کی 93 ہے، اور پھر اس طرح سے 10 سال بعد ان کے ابو حنیفہ کے یہ پیدا ہوئے۔ اور 150 ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی ہیں، 150 ان کی 93 ہیں، ان کی 150 150 کے بیچ میں خلا رہا، یعنی وہ شاید مالکی کے باتوں پر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد جو حنبلی ہے، حنبل نے، اور یہاں پر احمد بن حنبل، یہ 164 ان کی پیدائش ہے، 164 پر ان کا دور ختم ہو گیا، 300 ہجری تک ان کے پاس جو احکامات ان کے ائمہ اربعہ کے بتائے گئے اس میں اجتہاد ہوتا رہا،
260 امام زمانہ کی غیبت ہے، یہ 300 ہجری ہے۔ جب تک کہ امامت لوگوں کے درمیان میں موجود تھی ان کے پاس اجتہاد تھا۔ بڑا اہم نکتہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی امامت پردے غیب میں پہنچ گئی ان کے پاس اجتہاد بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی امامت پردے غیب میں گئی شیعوں کے پاس اجتہاد شروع ہوا۔ وہاں اجتہاد اس لیے تھا تاکہ امام کی بات کو دبایا جائے، یہاں اجتہاد اسی لیے تاکہ امام کی بات کو پیش کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی محمد۔ بات غور سے آپ سنیے، ایک ایک چیز بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اور بہت سارا مواد خود آپ کو ملتا ہے۔ اجتہاد کیوں وہاں پر شروع کیا گیا؟ سب سے پہلے منصور نے یہ مشورہ دیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ تو ایسے مشکل ترین مسائل کو جمع کر کہ میں دیکھ رہا ہوں سارے روئے زمین پر جدھر دیکھو امام جعفر صادق، جعفر بن محمد، جعفر بن محمد، جعفر بن محمد۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ شخص ایسی شہرت کیسے حاصل کر لیا۔ لہٰذا تو فقہ میں 40 انتہائی مشکل ترین سوالات پیدا کر، جمع کر کے میرے پاس لے کے آنا۔ یہ سوالات لکھا جو اس کی دانش میں سب سے مشکل ترین تھے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پورے حوالے دے سکتا ہوں۔ اب وہاں سے جب یہ چیز پیش کی گئی امام کے پاس، ابو حنیفہ بلائے گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کچھ کام ہے آپ سے۔ امام پہلے پہنچے، انہیں کہتا ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو منصور تو بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی امام پر نگاہ پڑی امام کے جمال مبارک سے وہ روب میرے جسم میں طاری ہوا کہ لرزہ آنے لگا۔ منصور خلیفہ وقت بن کر، حاکم وقت بن کر بیٹھا تھا، امام تو ایک عام حیثیت سے وہاں موجود تھے، لیکن امام کے وجود مبارک کو دیکھنے کے بعد خود بخود اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہوا، یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد منصور بیٹھ کر کہا کہ یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں، بڑے استقلال سے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ کہا کہ وہ سوالات کہاں ہیں؟ وہ 40 سوالات پیش کیے گئے۔ امام نے ہر سوال کا انتہائی استقلال کے ساتھ مکمل، مدلل، جامع ترین جواب دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد منصور کہتا ہے کہ مجھے تو امام کے امتحان کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن میں بحیثیت ابو حنیفہ امام اعظم جو بھی ہے، یہ کہتے ہیں تاریخ ساز ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے بہتر یا بڑا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ افخرین تھے فقیہوں میں، ان سے بہتر کوئی فقیہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال مجھے شرف شاگردی امام جعفر صادق نہ ملی ہوتی میں ہلاک ہو جاتا۔ لہلک نعمان۔ ایک اور بھی ہے، معتزلی اہل سنت کا سب سے پہلا فرقہ، ابن ابی الحدید 500 اور 600 ہجری کے درمیان کے ہیں، شرح نہج البلاغہ لکھے جو معتزلی ہیں۔ اپنے کتاب کے صفحہ 13 پر، کیونکہ کتاب کے جو صفحات ہیں تقریباً 600 صفحات پہ مشتمل 4 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی کہ امام علی کے علمیت کا کیا مرتبہ تھا۔ اس پر انہوں نے 13 پر اور 37 پر سلسلے کے اندر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کئی مرتبے بارہا خلیفہ دوم نے کہا لولا علی ہلک عمر۔ یہ معتزلی عقیدے کے ہیں، اپنی شرح میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو سنی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہی چیز نہیں بلکہ بارہا حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں کوئی مفتی فتویٰ دے نہیں سکتا اگر وہاں پر ابو الحسن موجود ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تاوقت کے مسجد محفل میں ابو الحسن ہو کوئی اپنا قلم چلائے یا رائے زنی کرے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ اگر آپ یہ تحریر
کتابوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ترک بھی موجود ہے، میں آپ کو ضرور کروا سکتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ چونکہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں کہ یہ ائمہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے، بے شک علمی استعداد ہوں گی، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی علمی استعداد ان کے علماء کی علمی استعداد سے کمپیئر کرے تو ان کی استعداد اس لائق ہے کہ آج تک بھی یہ لوگ ان کو امام مان کے ان کی بات پہ عمل کرنا دین کی اصلاح جانتے ہیں۔ لیکن جب ان کو کمپیئر کریں گے ہمارے ائمہ سے تو خود یہ معترف ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کسی بھی مذہب کے رہنما کی توہین ہم نہیں کر سکتے، قابل احترام ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ قابل عمل وہ ہوں گا جو خود قابل ہوں گا، جو اپنی جہالت کا اعتراف کرے وہ قابل نہیں ہو سکتا، عمل کے قابل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے ان کی باتیں ایک دوسروں کے متعلق۔ ایک شخص تھا سوری نامی، یہ ایک عجیب و غریب بات کہتا ہے، یہ بات بہت ہی اہم ترین باتوں میں سے، اس لیے کہ وہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے ایک روایت کہی ہے۔ وہ روایت بہت زیادہ جو ہے، دیکھیے آپ ان کے پاس کیا تھا کہ ان کے پاس کتنا اختلاف تھا اور کس طریقے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق گفتگو کر کے ایک دوسرے کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ سوری انہوں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اور ان کے ساتھ بہت جلیل القدر علماء اہل سنت، ان کی نام فہرست میرے پاس موجود ہے، وقت نکل جائے گا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ بڑے جلیل القدر علماء اہل سنت 100 کی تعداد میں ان کے انتقال پر تنقید کی، اور بعض نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ہمارے درمیان سے ہٹ گئے، اس لیے کہ ہم نے عالم اسلام میں اسلام کے دین کے اتنے ٹکڑے کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھے جتنے کہ ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ یہ سارے بچوں میں، اسلامی بچوں میں سب سے نحوس ترین تھا۔ اختلاف جو بھی وجہ ہو، ان کا ایگزرویشن، خود ان کے لوگ جو ان کو مانتے ہیں، یہ اختلاف سامنے آیا۔ کیا اختلاف تھا، کیا باتیں تھیں کہ جس کے بنیاد پہ انہوں نے اپنی یہ رائے قائم کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اب ان کی شان میں جو حدیثیں گھڑی گئیں، یہ تو ایک اختلاف کی بات تھی جو کہا، ان کی شان میں کیا ہے۔ حضرت رسول فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اپنی اولاد کے سبب فخر و مباحات مجھ پہ کرتے ہیں، لیکن میں اسی طرح ابو حنیفہ کے میری امت میں پیدا ہونے سے انبیاء پہ فخر و مباحات کرتا ہوں۔ یہ حدیث ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کس کے متعلق ہے؟ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے متعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کا یہ فرمان ہے، حدیث ہے ان کے پاس کہ رسول فرما رہے ہیں کہ آدم جس طرح سے اپنی اولاد پر، یعنی ان کی امت میں جو کثرت کے ساتھ لوگ پیدا ہوئے، رسول پر فخر و مباحات کر رہے ہیں، لیکن میں میری امت میں ابو حنیفہ کے ہونے کی وجہ سے انبیاء دیگر پر فخر و مباحات کر رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ کیا لیول ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول کے 2 معجزوں میں سے جس طرح سے قرآن معجزہ ہے، ابو حنیفہ کا میرے دین میں پیدا ہونا بھی ویسا ہی معجزہ ہے۔ میرے دین میں ابو حنیفہ کا بھی پیدا ہونا اسی طرح سے معجزہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، بات آگے بڑھتے پھر اس کے بعد یہ روایت آئی، اگر کسی نے ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل نہیں کیا، کسی نے، خواہ وہ مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کسی نے ابو حنیفہ کے مسلک پر، فتوے پر عمل نہیں کیا تو ریت کے ذرات کے برابر اللہ کی اس پہ لعنت ہو، لعنت پڑے ایک دوسرے پہ۔ آپ دیکھیے خود آپس میں ریت کے ذرات کے برابر اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس کے بعد مل رہے ہیں، دیکھیے اب احادیث، یہی روایتیں مل رہے ہیں۔ جو ابو حنیفہ کو دوست رکھتا ہے
اللہ اس کو بھی دوست رکھتا ہے. جو ابو حنیفہ کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. یہ حدیث کس کے میزان پہ ہے؟ اے پروردگار جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے جو اس کو دشمن رکھ. آپ دیکھیے یہ حدیث کیسے وضع کی گئی. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو ابو حنیفہ کے دین پر احکامات پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو رسول کے آخری وارث حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کی نصرت کریں گے. لیکن یہاں کیا ہے، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ابو حنیفہ کے دین پر عمل کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہے دیکھیے آپ، تاکہ وہ نجات پا جائیں، تاکہ وہ نجات پا جائیں. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ ابو حنیفہ اتنے لائق ترین تھے کہ حضرت خضر جو پیغمبر زندہ ہیں ابھی تک، حضرت خضر جو پیغمبر اب تک زندہ ہے، وہ حضرت خضر کو 5 سال تک درس دیتے رہے. اور اس کے بعد جب ابو حنیفہ اس دنیا سے گزر گئے تو خضر نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد و مناجات کی، اے پروردگار اگر تیرے نزدیک میرا کوئی مقام و منزلت ہے تو تو ابو حنیفہ کو اجازت دے دے کہ وہ مجھے بدستور درس دیتے رہیں. چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، مزید 25 سال تک قبر سے یہ درس دیتے رہے حضرت خضر کو. اب یہ معجزے ابو حنیفہ کے کیسے کیسے ہیں آپ دیکھتے چلے جائیے. اور یہ معجزہ تو ضرور لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود آج بھی لوگ ان کی سنت پر، ان کے مذہب پر، ان کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں. امام جعفر صادق نے یہ معجزہ تو ضرور ظاہر ہو رہا ہے. خضر کی تعلیم کا ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن ساری امت مسلمہ کی تعلیم کا تو ضرور ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد علیہ. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام شافعی کے متعلق، شافعی کی مثال ایسی ہے دیگر علماء کے نزدیک جیسے دیگر ستاروں کے مقابل میں چاند کی مثال ہے. اور امام شافعی کے علم کے آگے ابو حنیفہ کا علم ایسے ہے جیسے روشنی کے مقابل میں اندھیرا، گھپ، تاریکی. اب اختلاف دیکھیے آپ، ان کے ماننے والے ان کے ماننے والوں کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد مالکی، یہ وہ برگزیدہ امام گزرے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اللہ اپنے خلم قدرت سے ان کی ران پر مہر کندہ کر دیا تھا. مالک حجت اللہ فی ارضہ، اللہ کی حجت زمین کے اوپر. یہ معجزہ تھا، یہ اللہ کی جانب سے امام بنائے جا کر بھیجے گئے تھے. مالکی کے زانو پر، ران پر یہ تحریر کندہ تھی کہ مالک حجت اللہ فی ارضی. اور مالک کا یہ اور معجزہ ہے کہ آپ دیکھیے مولا علی کو اللہ نے وہ قدرت دیا ہے کہ خود مولا فرماتے ہیں جو بھی مرتا ہے میں اس کے پاس پہنچتا ہوں. یہ مولا علی کے مظہر العجائب ہونے کے دلائل میں سے ہے. مالک کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی امام مالک کا ماننے والا ہے مرتا ہے تو مالک ان کی خبر میں آ کر سوال منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے کے منزل آسان کرتے ہیں. یہ ان کے معجزوں میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ احمد بن حنبل کا وہ مقام تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے زیادہ افضل احمد بن حنبل تھے. ابو بکر سے زیادہ افضل احمد بن حنبل تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پروردگار عالم خود احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کو آتا ہے. احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کو آتا ہے. یہ سارے عقائد، ساری باتیں انہی کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ کیسا معیار ہے ان کی علمیت کا، کیسی دلیلیں ہیں ان کے جہل کی، اور کیسی فضیلتیں ہیں ان کی شان میں. تو سمجھ جائیے کہ کیسے کیسے احادیث وضع کیے جاتے رہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد. اب اسی طریقے سے
امام نے جب ان کی شاگردی میں آئے تو امام علیہ السلام نے ان سے کچھ سوال کیے ابو حنیفہ سے، کہ کہا کہ دیکھو تم کو میں نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے کہ تم قیاس چھوڑ دو، کیونکہ ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ قیاس ہے، ان کے احکامات کی جو بنیاد ہے وہ قیاس ہے، تم قیاس چھوڑ دو۔ کہ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ضرور، کہا کہ دیکھو سب سے پہلے قیاس جس کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، تو وہ مٹی اور آگ کے وسوسے میں پڑ گیا، قیاس کرا۔ اسی طرح سے تم احکامات میں قیاس مت کرو، ایسا نہ ہو یہ صفت جو شیطان کی ہے تم میں آ جائے۔ امام نے پہلے ان کے نفس کی تطہیر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفس جب تک پاک نہیں رہے گا ہر تعلیم کا اثر الٹا ہوتا چلا جائے گا۔ نفس کا پاک کرنا تحصیل علم کے پہلے ناگزیر ہے۔ تو ان کے پاس جو ان کا نفس آغشتہ تھا وہ قیاس کی نجاست سے تھا۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا بتاؤ، اب ابتدا میں انہوں آئے تو امام ایسے ہی جیسے کہ آپ بچوں کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اچھا بیٹے بتاؤ کیا کر رہے ہیں آپ، 5 سال کے ہو گئے، مدرسہ جا رہے ہیں، پنجے دن کتنے ہیں؟ بچہ بولا اگر محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو آپ بولتے ماں باپ کو شاباشی، کم سے کم پنجے دن کے نام سکھائے۔ اب ان کی علمیت دیکھیے، امام نے ان سے سوال کیا کہ کہاں سے ان کا درس شروع کیا جائے۔ اب یہ تو امام اعظم ہیں اور قاضی القاضات بنائے جا رہے ہیں پورے لوگوں کے درمیان میں، پورے امت مسلمہ کے لیے۔ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، شاید کچھ دیر ہو جائے آج میں آپ کی خدمت میں، تاکہ ایک مطلب آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ، تیسرا سبجیکٹ۔ تو اب یہاں پر امام نے ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول نماز افضل ہے۔ تو پھر بتایا کہ جب نماز افضل ہے تو نماز عورتوں کے لیے ایام کی حالت میں، حالت نجاست میں جب ساقط ہے قضا پڑھنا نہیں ہے، جبکہ روزہ کی ادا قضا کرنا واجب ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا قتل بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا کہ قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، پھر زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ تم قیاس چھوڑ دو، قیاس چھوڑ دو۔ دیکھیے اپنے عقل سے جو بھی بات آئی اس کو شریعت سمجھ کے لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا۔ اس کے بعد خود ان کی سوانے میں خود لکھا ہوا ہے، در مختار نام کی کتاب، یہ کافی روایتیں میں نے انہی کے سامنے، کشف الاسرار ترجمہ در مختار، ابھی بھی اویلیبل ہے آپ کو۔ اور یہ روایتیں میں دیکھ کر کاؤنٹر چیک کیا کہ ممبر سے بیان کر رہا ہوں ہے بھی یا نہیں ہے، تو وہ چیزیں دیکھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، در مختار۔ اب یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ سوال کیے، یہ انہوں نے جواب دیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے درجے کے اعلیٰ ظرف کے حامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں کھیل رہا ہے اور انتہائی بے اعتنائی کے ذریعے، تو انہوں نے عذرو ہمدردی ایک سرپرست کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، بڑے عالم کی حیثیت سے اس کی نصیحت کی کہ بیٹا تم گر جائیں گے، پھسل جائیں گے، چوٹ لگے گی۔ کہا کہ شیخنا آپ اپنی فکر کیجئے، میں گروں گا تو صرف مجھے چوٹ لگے گی، اگر آپ دین کے معاملات میں گریں گے پھسلیں گے تو پوری امت کو چوٹ لگے گی۔ یہ کہنے کے بعد انہوں فتویٰ دینا چھوڑ دیے اپنے سے، کہا کہ میرے نفس کو جھنجھوڑا اس بچے نے میرے نفس کو جھنجھوڑا۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ ایسے جاہل تھے، ایک بچے کی دلیل پیش نہیں کر سکے، نہیں یہ تو بڑے احتیاط پسند تھے، اللہ کے انتہائی جو ہے تقویٰ رکھنے والے۔ اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کوئی روایت ملی تو تم اپنی عقل کے ذریعے سے تحقیق کرو، میرے سامنے پیش کرو اور کتابوں میں چھاپتے چلے جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب میں ایک چیز بھی نہیں لکھی، مشہور ترین 4 شاگرد ہیں جنہوں نے یہ پورے فتاوی اور باتیں لکھی، منسوب ان سے ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی، تو یہ ان کی استعداد علمی تھی، یہ کیفیت تھی ان کے علم کی۔ تو اب یہاں پر یہ ہوئی بات جو قابل غور ہے خود اہل سنت کے لیے بھی، کہ امام جعفر صادق کو کیوں قتل کیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ امام کے علم سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ یہاں پر ان کی کتاب میں در مختار میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بشیر نعمان ابن ثابت کو، ابو حنیفہ کو
یہ کہا گیا منصور کی جانب سے کہ تم قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ایسے باتیں لکھوا لے جو آل رسول کے خلاف ہے، یہ امام جعفر صادق کے خلاف ہے، یہ امام کی شاگردی حاصل کر چکے تھے، کہہ چکے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی لائق نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب منصور کی پوری پالیسی اس کو بڑھانے میں، چڑھانے میں، عام کرنے میں، لوگوں کو بھیجنے میں یہ تھی کہ امام جعفر صادق سے وہ اجتماع ہٹ کر اس کی طرف آ جائے۔ یہ بنی امیہ بنی عباسیوں کی پالیسی ہے، اور جب پالیسی آتی ہے تو دین کو بہلانے کے لیے، بھلانے کے لیے، اپنی مطلب سے دین رائج کرنے کے لیے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی شرافت نفس تو تھی کہ انہوں نے اس مرتبے کو قبول نہیں کیا، تو انہیں قید کر دیا گیا اور روزانہ نکال کر کوڑے مارتے تھے آوازیں دے کے، یہاں تک کہ ان کے پیروں سے خون بہتا تھا۔ یہ لکھا ہے کہ آخر میں اس نے، منصور نے خود ٹھہر کر انہیں زہر کا پیالہ پلایا، اسی سے محمد حنیفیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ختم ہوئے۔ یہ ایک تاریخ ہے جو انہوں نے بھی لکھی ہے، اور ہمارے پاس بھی تاریخ ہے کہ منصور چھٹے امام کا وہ قاتل تھا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ علم دشمن تھا۔ لوگ جتنا جاہل رہیں گے اتنا زیادہ اس کی تعظیم ہوں گی، لوگ جتنے قابل ہو جائیں گے اس کی تعظیم نہیں ہوگی۔ یہی سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا کہ جتنا لوگ جاہل رہیں وہ ہمارے نقائص، ہمارے عیوب نہیں بتلائیں گے، جتنے لوگ عالم ہو جائیں تو پھر یہ ان کی خرابیاں نظر آ جائیں گی۔ جب خرابی نظر آ جائے تو کوئی کسی کی تقلید میں نہیں رہتا، کوئی کسی کی اتباع نہیں کرتا، کوئی کسی کی بات کو نہیں مانتا، لہٰذا جاہل رکھا جائے تاکہ ہمارا سلسلہ جاری رہے۔ ایک صلوات پڑھیے اللہ محمد۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں تھیں، میں یہیں پر موقوف کروں، صرف اتنا کہہ دوں کہ یاد رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان سے روایت ہے کہ مولا کائنات گزر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ فرمائیے کہ ان کے متعلق رسول اللہ نے کیا فرمایا، تو کہا کہ علی اور ان کے شیعہ ہی فائزون میں سے ایک کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث ہے، شیعہ علی کے کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں اور فائز ہونے والوں میں سے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کا ہمارے شیعہ ہی ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ایک مومن، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی مدد کرتا ہے، اگرچہ کہ اسے خود حاجت کیوں نہ ہو لیکن وہ دوسرے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ہمارے شیعہ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، ہمارے شیعہ عملی طور پر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارے شیعہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے شیعہ روزے کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے شیعہ تمام لوگوں میں یعنی انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت ان پہ وارد ہو جائے یا یہ موت پر وارد ہو جائے، انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں ایک ہی چیز کا خوف ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ صفات امام کے بتلائے ہوئے ہیں۔ ہم تو سب بتا رہے ہیں کہ یہ شیعہ بہت قدیم ہے، شیعہ رسول کے زمانے سے، شیعہ ابراہیم بھی تھے، شیعہ ہمارے مولا کائنات کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، ان کے ناصروں کو کہتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والوں کو کہتے ہیں، جو اہل بیت کے مقابل میں آئے ان کے پاس نقائص ہے، نقص ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صفات میں نے چند آپ کے سامنے پیش کیے، یہ صفات میں سے ہم گھر جا کے تلاش کریں کہ کوئی کمی تو نہیں ہے، ہم بے نمازی تو نہیں ہیں، اگر ہے تو امام نے فرمایا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا بے نمازی، ہم روزہ تو نہیں رکھنے والوں میں سے، تو امام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اگر علی کا چاہنے والا ہے تو بے روزہ
روزہ دار نہیں ہو سکتا۔ حج کرنے والا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اگر کوئی حج کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مومن کی مدد نہیں کرتا ہے مال رکھتے ہوئے تو یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ علی کا چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے اپنی ضرورت رہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنے کو سبقت دیتا ہے۔ ہمارا شیعہ علی کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کہے اس پہ عمل کرتا ہے، جو اللہ جس سے روک دے اس سے رک جاتا ہے۔ اگر یہ صفت اس میں نہیں ہے تو وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ جب علی کا چاہنے والا نہیں ہے، شیعہ علی اور ان کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں، تو اب ہمارے میں اگر کوئی کوالٹی نہیں ہے تو گھر جا کے کوشش کر لو، دیکھ لو، کاؤنٹر چیک کر لو کہ ہم یہ چیز کرنے لگ جائیں تاکہ علی سے ہمارا رشتہ ہم خود جوڑ لیں اور پھر اس پہ قائم ہو جائیں کہ نہیں، مولا نے یہ صفات کہے، میرے میں یہ صفت ہے تو پھر میں علی کا دوستدار ہوں، علی کا شیعہ ہوں۔ جب علی کا شیعہ ہوں تو میرے لیے نجات ہے۔ بے فکری کے ساتھ زندگی گزارو، کوئی فکر مت کرو، کسی قسم کا تردد مت کرو، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم پھیلے گئے، آپ دیکھیں اس کے اثرات آج تک ہے، روز قیامت تک رہیں گے۔ میں گفتگو کو تمام کر دیا، باقی انشاءاللہ موقع رہا تو کل کچھ جزوی طور پہ بیان کر دوں گا۔ میں گفتگو کو تمام کر دوں کہ دیکھیے حالات امام حسین علیہ السلام کے کیسے متغیر ہو گئے تھے، وہ حالات کیسے متغیر ہو گئے تھے کہ خود امام کو اپنے جائے مقام ولادت پر امان نہیں تھی۔ لوگوں نے روکا، میں نے کل بھی عرض کیا آپ سے کہ ام سلمہ کا واقعہ، حضرت ابو حنیفہ کا واقعہ، امام نے اپنے مقصد کے قیام سے پہلے کہہ دیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، یہ میرے خروج کا مقصد ہے، یہ میرے گھر سے نکلنے کا، یہ تکلیفیں اٹھانے کا، مدینے کو چھوڑنے کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، بیویوں کا ساتھ، اپنے احباب کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا ساتھ، آپ کے شیعوں کا ساتھ ہے اور نامساعد حالات ہے، یہ سب کچھ امام نے برداشت کیا اور اس کے بعد اپنے بھائی کے جواب میں کہا تھا، بھائی کہیں ایسا خیال کوئی نہ کرے کہ جاہ طلبی یا نام کے خاطر یا مال کے خاطر میں یہ سفر کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا میرے پیش نظر ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کے سنت کو قائم کرنا، اس میں حسنہ کو قائم کرنا، میرے جد رسول کی سنت کو قائم کرنا میرے پیش نظر ہے۔ امام نے یہ 4 باتیں کہیں، اب یہ ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے میرے بھائی، اس لیے کہ گفتگو مکمل کی جائے۔ اگر کسی نے کہا کہ امام حسین کے پیش نظر جا طلبی تھی، مال تھا، جیسے کہ خود ان کے علماء کہتے ہیں 2 بادشاہوں کے درمیان میں یہ جنگ تھی، اقتدار کے لیے جنگ تھی، نہیں، امام حسین نے واضح کر دیا یہ اقتدار کے حصول کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ تھی امر بالمعروف کے لیے، یہ جنگ تھی نہی عن المنکر کے لیے، یہ جنگ تھی رسول کی سنت قائم کرنے کے لیے، یہ امام حسین کی جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس کروانے کے لیے۔ امام حسین کے اسی طرح اپنے لوگ یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، حسین ہمیں بخشوانے کے لیے یہ جنگ لڑی، حسین ہم ماتم کرتے ہیں تاکہ جنت میں جائیں، ہم آنسو بہاتے ہیں تاکہ جنت میں جائیں۔ دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اگر ہمارا عمل مربوط ہے تو یہ ماتم بھی ہمیں جنت پہنچائے گا، اگر ہمارے عمل میں نیکی ہے، برائی سے بچنا ہے تو یہ عزاداری ہمیں جنت میں پہنچائے گی ضرور، لیکن نیکی کے ساتھ، برائی سے روکنے کے ساتھ، ہر عزاداری میں کیے جانے والا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک قابل ستائش ہے، اللہ کے نزدیک قابل جزا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو جو امام علی مقام نے کہا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں اگر معاشرے سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ 2 چیزیں، امام حسین بڑی شدت سے محسوس کیے کہ میں فاطمہ کا لال، رسول کا نواسا، جس
کی شان میں رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین. کبھی لوگوں نے مجھے رسول کے دوش پہ دیکھا، کبھی زانوں پہ دیکھا، کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ دیکھا تو رسول سجدے کو طولانی کر دیے. میں زبان چوس چوس کے رسول کی پناہ. رسول نے کہا میں حسین سے ہوں. تو سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے. نانا کو نواسے سے نسبت دینے کا حق ہے، لیکن نواسے سے خود حسین اپنی نسبت دے رہے. میں حسین سے ہوں. یعنی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یہاں تک کہ محمد نبی اللہ تک. یعنی آدم کی کوشش، نوح کی کوشش، ابراہیم کی کوشش، موسیٰ و عیسیٰ کی کوشش، خاتم النبیین کی سارے محنت تعلیمات کی بقا کا انحصار حسین ابن علی کی کاوشوں پر، کارناموں پر، شہادت پر منحصر ہے. تو اب یہاں پر حسین جیسے لائق ترین شخصیت سے یزید جیسے شرابی ظالم جو حق کو باطل، باطل کو حق، زنا کو عام کرتا تھا، لوگوں کا حق غصب کرتا تھا، ناحق قتل کرتا تھا، جواری تھا، شرابی تھا. کیا تھا یزید؟ یہی چیزیں تھے صفات. یہ صفات کے مقابل میں امام حسین کیا کیے؟ حجت خدا تھے. امام منصب الہی کا نام ہے امامت. تو یہ فریضہ تھا کہ کچھ بھی ہو گزر جائے لیکن